بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ کویت میں غیر ملکیوں کی تعداد مزید کم کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تقریباً یقینی ہے کہ حکومت نجی شعبے کے ملازمین میں کویتیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کر دے گی۔ اس حوالے سے پبلک اتھارٹی فار مین پاور کی جانب سے تیار کردہ ایک خصوصی مطالعے کے بعد اصل عمل درآمد وزارت تجارت و صنعت کی طرف سے ملک کی اقتصادی سرگرمیوں کی قومی عہدہ کے انتظار کر رہا ہے تاکہ ہر شعبے میں کویتیوں کی تعداد کم از کم فیصد طے کرنے اور ہر ادارے کو ضروری فیصد پر شہریوں کو ملازمت دینے کا عہد کیا جا سکے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وزرائے کونسل میں اقتصادی کمیٹی نے غیر سرکاری شعبے میں کویتیوں کی تعداد بڑھانے کو خصوصی اہمیت دی ہے۔ اس کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر میں متبادل پالیسیوں کو نافذ کرنا اور غیر ملکیوں کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ حکومت نے بینکنگ اور کمیونیکیشن کے شعبے میں کویتائزیشن کی پالیسی میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ 80% کویتی شہریوں نے غیر ملکیوں کی جگہ لے لی ہے۔ اس کے علاوہ سب انشورنس کے شعبے میں کویتی شہریوں کی تعداد بڑھانے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ حکومت اگلے 2 سالوں میں غیر ملکی کارکنوں کو تبدیل کرنے اور کم از کم 3000 کویتیوں کو ملازمت دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت متعدد گورنریٹس میں منسٹری آف انٹیریئر اور سیفریکی کمیٹی کے زیر اہتمام سکوٹی مہم کے نتیجے میں رہائشی اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 32 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 6 افراد کو 130 گرام 440 گرام شیبو اور 4 کو شراب کی فیکٹری چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن نے نئی سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن نے ایک سروس شروع کی ہے جو 1990 سے 2021 تک کی آبادی میں اضافے کا جائزہ فراہم کرتی ہے۔ ایک حالیہ پریس بیان میں پبلک اتھارٹی فار سول انفارمیشن نے انکشاف کیا ہے کہ یہ سروس اتھارٹی کی ویب سائٹ پر ملک بھر میں کسی بھی علاقے میں آبادی میں اضافے کی نگرانی کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ مشرف میں ویکسینیشن سینٹر میں لوگوں کا بہت زیادہ ٹرن آؤٹ دیکھا گیا ہے۔ مشرف کے نمائشی میدان میں واقع کویت ویکسینیشن سینٹر میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے جو ویکسینیشن کی اہمیت کے بارے میں عوامی بیداری مہم بشمول بوسٹر ڈوز کی روشنی میں ویکسین لگوانا چاہتے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کویت میں 85% شہریوں اور تارکین وطن کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کویت میں کسی ماربرگ وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے مقامی اور عالمی سطح پر بیماریوں اور وبائی امراض میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کا قریب سے جائزہ لیا ہے، خاص طور پر گانا میں ماربرگ وائرس کے پھیلنے کے بعد، جہاں عالمی ادارہ صحت نے اتوار کو وہاں پہلی وبا پھیلنے کا اعلان کیا تھا۔ روزنامہ القبس کی رپورٹ کے مطابق یہ وائرس ایبولا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور جانوروں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ابھی تک کویت میں اس وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔